بلال اذان دے دو۔ ٹائم ہو گیا جی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ بھائی اذان کس نے دی ہے؟ جی وعلیکم السلام، میں نے دی اذان، کیوں خیریت ہے جی؟ آپ نے بھائی اذان سنت کے مطابق نہیں دی۔ کیوں جناب، اب اس میں کیا غلطی ہو گئی ہے؟ بھائی آپ نے اذان سے پہلے درود پڑھا ہے، اور اذان سے پہلے درود پڑھنا تو بدعت ہے، اذان کے بعد درود پڑھنا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے۔ میں نے اذان سنی تو اس لیے میں مسجد میں آیا۔ السلام علیکم، وعلیکم کیا بات ہے السلام۔ بلال بھی، کیا بحث چل رہی ہے؟ کچھ نہیں، آئے ہیں اور بدعت شروع کر دی ہے انہوں نے۔ یار یہ آپ لوگوں نے کیا ہر چیز کو بدعت بنایا ہوا ہے؟ درود شریف پڑھنا کوئی بدعت ہے؟ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے ہم درود شریف پڑھتے ہیں، تو ہر جگہ جب درود شریف پڑھ سکتے ہیں تو اذان سے پہلے پڑھ لیا تو یہ بدعت ہو گئی ہے؟ یہ جو آپ عمل کر رہے ہیں یہ سنت سے ثابت ہی نہیں ہے۔ جناب ثابت نہیں ہے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع بھی تو نہیں فرمایا۔ آپ نے کہا ہے کہ منع ابھی تو نہیں کیا۔ عبادات میں یہ رول نہیں ہوتا کہ منع نہیں کیا، عبادات میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ حضور نے کب کیا ہے، کون سا عمل کیسے کیا ہے، عبادات میں یہ رول ہوتا ہے۔ اگر آپ یہ راستہ کھول دیں گے نا کہ منع کہاں ہے، تو پھر تو دین کا سارا بیڑے گرک ہو جائے گا، پھر تو ہر عمل میں ہم جو مرضی کرتے رہیں۔ اب مجھے یہ بتاؤ کہ ایک رکعت میں 2 سجدے ہوتے ہیں 3؟ یہ کیسا سوال ہے؟ سجدے تو ہوتے ہی 2 ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی 2 سجدے کیے ہیں۔ تو 3 کیوں نہیں کرتے آپ؟ منع کدھر ہے؟ منع بھی تو نہیں کیا حضور نے، لیکن کرتے کیوں نہیں کہ حضور نے نہیں کیا؟ تو درود پڑھنا ثواب ہے، ہر جگہ پہ پڑھیں، لیکن کسی خاص عبادت کے ساتھ اپنی جگہ پہ لگا دیں تو یہ تو یار بدعت ہے۔ ان کو تو بدعت کی اقسام کے بارے میں بھی پتا ہوگا۔ بالکل، بدعت کی 2 اقسام ہیں، ایک بدعت حسنہ ہے اور ایک بدعت سیئہ ہے۔ تو یہ جو ہم نے بدعت کی ہے یہ تو اچھی بدعت ہے۔ کس نے کہا ہے بھائی بدعت کی 2 قسمیں؟ بدعت تو ہے ہی ساری کی ساری ضلالت، وہ چاہے جو بھی قسم آپ اس کی بنا لیں، بدعت بدعت ہی ہے۔ آپ ہر خطبہ میں جمعہ میں نہیں سنتے خطیب کہہ رہے ہوتے ہیں کلو بدعت ضلالہ و کلو ضلالت فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ہم نے پھر آگے سے اس کی پارٹیشن بنا لی کہ یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کے بیٹے ہیں، وہ فرمایا کرتے تھے کلو بدعت ضلالہ و ان رأى الناس حسنہ، ہر بدعت گمراہی ہے چاہے لوگ اسے اچھا ہی کیوں نہ سمجھیں۔ تو دین میں جو ایڈیشن ہے یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ جہاں تک آپ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع نہیں کیا تو اس لیے ہم کر لیتے ہیں، تو بھائی یہ دروازہ اسلام میں اگر کھل گیا نا تو پھر آپ کی کوئی عبادت بھی صحیح طرح سے اصل شکل اور صورت میں نہیں باقی رہے گی۔ آپ بتائیں کہ درود پڑھنا اگر عبادت ہے اور ہر جگہ پہ جائز ہے تو آپ بتائیں کہ سجدے میں درود پڑھ سکتے ہیں آپ؟ سورہ فاتحہ جو ہے یہ کو پڑھنا گناہ ہے، قرآن ہی نہیں ہے، تو اس کو تشہد میں کیوں نہیں پڑھتے آپ بتائیں؟ نماز کے متعلق تو اللہ کے نبی نے ہماری مکمل رہنمائی کی ہے، اس لیے ہم اپنی مرضی تو اس میں نہیں کر سکتے۔ اچھا، اگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے نماز کے بارے میں مکمل آپ کی رہنمائی کر دی ہے تو کیا اذان کو چھوڑ دی ہے؟ اذان کے بارے میں نہیں بتایا حضور نے؟ وہ بھائی اذان کے بارے میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے ڈیٹیل سے ہماری رہنمائی کی ہے کہ اذان کیسے شروع کرنی ہے، کیسے ختم کرنی ہے، اور اذان کے بعد کیا پڑھنا ہے، پھر آپ علیہ السلام کے لیے دعا کیا کرنی ہے۔ حضرت ابو معذورہ، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں اذانیں دیتے تھے، اور آغاز کس سے کرتے تھے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ انہوں نے کبھی اس سے پہلے یہ الفاظ نہیں کہے تھے۔ تو دین میں اپنی مرضی جو ہے نا یہ کسی صورت میں بھی اس کی اجازت نہیں ہے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو درود پڑھا ہے، حضور نے بتایا ہے کہ جب تم مؤذن کی اذان کو سنو تو فصلوا علیہ ثم صلوا علیہ، پھر میرے اوپر درود پڑھو۔ تو یہ مسنون عمل ہے کہ پہلے اذان دو اللہ اکبر سے اور اس کے بعد جا کر کے آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ تو ہم پہلے سے اگر اس کا آغاز کر دیں گے تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی مخالفت ہے۔ اذان دینا ثواب ہے نا، تو آپ جنازے سے پہلے کیوں نہیں اذان دیتے؟ اور درود پڑھنا یہ ثواب ہے، تو آپ پھر جنازے کی جو ہے پہلی تکبیر میں آپ درود کیوں نہیں پڑھتے، یا پہلی تکبیر سے پہلے آغاز ہی درود سے کیوں نہیں کرتے؟ اور ویسے بھی اگر اصولاً دیکھا جائے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے، اس کے بعد اس کے حبیب کا نام آتا ہے۔ اور اس میں آپ اگزامپل کے طور پر اذان کو دیکھ لیں، پہلے اللہ کا نام ہے، اس کے بعد اشہد ان محمد رسول اللہ حضور کا نام ہے۔ کلمے میں دیکھ لیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، پہلے اللہ کا نام ہے، اس کے بعد اس کے حبیب کا نام ہے۔ تو اس ترتیب کو بھی دیکھتے ہوئے ہمیں یعنی یہ سبق ملتا ہے
کہ پہلے اللہ کا نام ہے، اس کے بعد اس کے حبیب کا نام ہے۔ اگر اذان میں اللہ اکبر سے پہلے ہی آپ حضور کا نام لے رہے ہیں تو اس میں بھی ایک ترتیب جو ہے نا وہ الٹ ہو جاتی ہے۔ اور جو درود عام طور پر پڑھا جاتا ہے نا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی فیبریکیٹڈ الفاظ ہیں، یہ خود بناوٹی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں۔ حضور سے تو وہی درود ثابت ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، جو صحیح بخاری میں ہے اور دیگر کتب میں ہے۔ درود آپ پڑھیں جہاں پر بھی آپ کو ٹائم ملتا ہے، لیکن جہاں آپ خاص عبادت کر رہے ہیں تو اس عبادت کے اندر آپ وہیں پر پڑھیں گے جہاں حضور نے پڑھا ہے۔ مثلا آپ چل رہے ہیں، آ رہے ہیں، بیٹھے ہیں، اٹھے ہیں، جب ٹائم ہے آپ پڑھیں۔ لیکن اب نماز میں آ کر کے تو ہم صرف تشہد میں ہی درود پڑھیں گے نا۔ اب قیام میں کھڑے ہو کر کے ہم کہیں الحمدللہ رب العالمین کے ساتھ ہم درود پڑھ لیں تو یہ تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک شخص کو دیکھا، اس کو چھینک آئی، اور چھینک آنے پہ کہتے ہیں نا الحمدللہ، تو اس نے کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کی تعریف ہو اور حضور پر درود ہو۔ تو عبداللہ بن عمر نے اسے ڈانٹ دیا، فرمایا تو نے یہاں درود کیوں پڑھا ہے، تو نے بدعت کی ہے۔ تو اس نے کہا میں نے تو درود ہی پڑھا ہے نا۔ تو آپ نے فرمایا درود تو پڑھا ہے لیکن یہاں محل نہیں ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں پر پڑھا نہیں ہے، حضور نے صرف یہاں الحمدللہ کہا ہے۔ تو دین میں ہم اپنی مرضی کسی صورت میں بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے میں نے اذان سے پہلے سنا تو میں نے کہا یار یہ تو اپنی مرضی ہے، دین میں اللہ کے نبی سے، صحابہ سے، کسی سے بھی ثابت نہیں۔ جی محترم، آپ نے بہت اچھی طرح گائیڈ کیا ہمیں، اور ہم بھی اپنی انتظامیہ سے بات کریں گے اس معاملے میں۔ یہی تو ہمارا مسئلہ ہے کہ ہم نے دین کو انتظامیہ کا دین بنا کے رکھا ہوا ہے، جبکہ دین اللہ اور اس کے رسول کی بات کا نام ہے۔ تو یہ ہمارے ایمان کی کمزوری کی دلیل ہے کہ جب احادیث سنیں اور اس کے بعد کہیں کہ میں اس سے بات کروں گا، اس سے بات کروں گا، جبکہ ہمیں فوراً عمل کرنا چاہیے اس پہ۔